دوستو، مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری بدن پر ہوئے، اور کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شدید بخار ہو گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر فلاں شخص کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے، اور اس جادو کا سامان فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو بلایا اور آپ سے فرمایا کہ اے علی، فلاں کنویں کے پاس چلے جاؤ، اس کے اندر ایک پتھر کے نیچے کچھ سامان ہے، وہ لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے اور آپ نے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکالا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ اس کنویں کے اندر اترے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک، کمان کا چلہ اور کھجور کی نرم چھال کا ایک پتلا بنا ہوا ہے، اور اس پر 11 گریں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ تھیلی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ سورۃ الفلق میں 5 آیات ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب ان آیات کی تلاوت کی، آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے تو ایک گرہ کھل جاتی۔ نبی علیہ السلام نے جب 11 آیات کی تلاوت کر لی تو تمام گرہ کھل گئی اور نبی علیہ السلام پر جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جادو اور نظر بد یہ دونوں برحق ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی جادو بہت زیادہ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی پر جادو کرنے اور کروانے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم پر یا ہمارے کسی رشتہ دار پر جادو کے اثرات ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں اور اس پر دم کریں، تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔